بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشکیل فطرت یعنی فطرت کیسے بنی، اس موضوع پر آج ہماری دوسری گفتگو ہے۔ اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کے ساتھ کیا معاملات کیے کہ جس کے نتیجے میں ہم آج اس فطرت کو لے کر دنیا میں آئے ہوئے ہیں جس کو ہم فطرت انسانی کہتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو جب بنا لیا تو ان کو 2-3 واقعات سے اس طرح سے گزارا کہ وہ واقعات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے مزاج، ہماری روح، ہماری فطرت کا حصہ بن گئے۔ نفس انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد سب سے پہلا جو معاملہ اس کے ساتھ کیا اس کو ہم عہد الست کے نام سے جانتے ہیں۔ پوری امت کی مائیں اپنے بچوں کو اس لفظ سے آگاہ کرتی ہیں۔ یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، لیکن بہرحال دور جدید میں ایسی نسل وجود میں آ گئی ہے کہ جو اس طرح کی بنیادی باتوں سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو عہد الست کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو تشکیل کرنے کے بعد ہم سے یہ پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا جی آپ ہمارے رب ہیں۔ اس عہد معاہدے نے ہمارے فطرت میں یہ سبق رکھ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ یہ دوہرا تعلق وجود میں آیا۔ اس تعلق میں لفظ جو بولے گئے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ الست بربکم میں رب کا لفظ بولا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے یہ نہیں بولا کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ کیا میں خدا نہیں ہوں، نہیں، رب کا لفظ بولا ہے۔ رب کہتے ہیں آقا اور مالک کو، اور آقا اور مالک کے لحاظ سے جب ہمیں کوئی کہے کہ میں تمہارا آقا ہوں تو ہم خود بخود اس کے بندے بن جاتے ہیں، یعنی غلام بن جاتے ہیں۔ تو اس عہد سے ہم نے خدا کو تو خدا مانا، لیکن اپنے بندہ ہونے کا بھی خود بخود اقرار کر لیا۔ تو یہ اقرار جو ہے یہ ہمارے ضمیر کا حصہ بن گیا ہوا ہے، یہ اب ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ ہم کسی بھی علاقے میں ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ہم مسلسل کسی خدا کی تلاش میں رہتے ہیں، خدا کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، خدا کے آگے اپنی عرض داشت پیش کرتے ہیں، اپنے دکھڑے سناتے ہیں، اپنے غم سناتے ہیں، اپنی مناجاتیں کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ جو تصور ہے ہر انسان کے اندر، اس کی وجہ وہ واقعہ ہے جس کو ہم عہد الست کے نام سے جانتے ہیں۔ عہد الست کے اس واقعے میں جس طرح کی بہت ساری چیزیں اور بھی آئیں کہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے تمہیں رشتوں کے ساتھ بٹھایا تھا وہاں پہ، یعنی میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میرے بچے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو پورے رشتے کے شعور کے ساتھ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو انسانی کنبہ ہے وہ پورے کا پورا وہاں موجود تھا۔ تو ہم نے ایک کنبے کی حیثیت سے، یعنی باپ، دادا، چچا، تایا، خالہ، پھوپھی، بھتیجے سب وہاں موجود تھے، ان لوگوں نے مل کر خدا سے عہد کیا کہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ جو ربوبیت کا یہ تصور جو ہے، رب ہونے کا اور اپنے غلام ہونے کا، یہ تصور ایک اور چیز کو بڑی زور کے ساتھ پیدا کرتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے اپنے خدا کو آقا مان لیا اپنا، تو ہم اس کے آگے جواب دہ بھی ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ مثال کے طور پر ہم گھر میں کوئی ملازم رکھتے ہیں، تو جیسے ہی ہم اس کو ملازمت پہ رکھتے ہیں تو وہ فوراً یہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے ان صاحب کو جواب دینا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی یہ ڈانٹیں گے، مجھ سے اچھا کام ہوا میں انہی سے داد ملنی ہے، پیسے بھی ان سے ملنے ہیں، تنخواہ بھی ان سے ملنی ہے، اپنی ضرورتوں کو بھی میں نے ان سے کہنا ہے۔ تو یہ جو رشتہ وجود میں آیا ہے یہ اس طرح کا ہے۔ تو جیسے ہی ہم خدا کو اپنا رب مان لیتے ہیں تو ساتھ ہی ایک رشتہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ جواب دہی کا رشتہ ہے کہ خدا ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا کیا، یہ غلطی کیوں کی، اس طرح سے کیوں کیا، یہ کیوں نہ کر دیا تم نے۔ یہ جو جواب دہی کا احساس ہے یہ بھی الست بربکم کے عہد کے ساتھ ہی ہماری ضمیر، ہماری فطرت کا حصہ بنا ہوا ہے۔ چنانچہ ہم کہیں بھی چلے جائیں، غار میں رہتے ہوں یا شہروں میں رہتے ہوں، اس احساس سے کبھی الگ نہیں ہوتے کہ ہم جواب دہی ہم سے ہونی ہے، کل ہم سے پوچھا جائے گا۔ خواہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، اس تصور سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ اس لیے وہ جب بھی مذہب بناتا ہے، خدا سے لے تو اس میں تو یہ حقیقت ہوتی ہی ہے، لیکن جب وہ خود بناتا ہے تو اس کے اندر یہ ایلیمنٹ ضرور رکھتا ہے کہ ہم جواب دہی کا سامنا کرنا ہے، کل خدا ہم سے پوچھے گا۔ تو یہ جو تصور ہے مذہب کے عہد الست کا، اس تصور کے اندر 2 چیزیں گویا کے وجود میں آ گئیں۔ ایک یہ رشتہ کہ اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ تو فطرت کا یہ بنیادی حصہ ہے جس نے اس واقعے نے جو ہمارے ساتھ عہد الست کی شکل میں ہوا،
اس واقعے نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام انسانوں میں یہ دو تصور اس کی جڑ میں رکھ دیے، یہ کھرچنے سے نکالے نہیں جا سکتے۔ اس کا سب سے اچھا مشاہدہ ہمیں روس کی ریاست میں ہوا کہ 70 سال تک دباؤ کے باوجود یہ چیز دلوں سے نہیں نکل سکی۔ چنانچہ جیسے ہی روس کا انقلاب اپنے اختتام پر پہنچا تو وہاں سے سارے مذہب کھلکھلاتے ہوئے پھولوں کی طرح نمودار ہوئے۔ کوئی بھی مذہب مارا نہیں جا سکا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ثانیہ ہے، وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ عہد الست ہم اس کو کہتے ہیں۔ عہد الست ہماری فطرت کی تشکیل میں، اس کے بنانے میں سب سے پہلا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا، اور اس کا سبق صدیوں تک تا قیامت ہر انسان کے سینے میں اسی طرح سے زندہ رہے گا جس طرح پہلے انسان کے دل میں تھا۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔